آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں۔ سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی، اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے، اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی، خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو ذر، ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے؟
میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے، وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی، انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاعہ، یہ اوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ بن ریاح۔ یہ لوگ 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا، ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے، ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب عتیم یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔
آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں دو خالازاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا،
انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ پوچھا، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال جب موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 12 نبوی بمطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے۔ ان میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 میں سے جابر بن عبداللہ بن ریعاب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 یہ تھے: معاذ بن حارث یعنی معاذ بن افرا، زکوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الحسم بن التیہان اور اویم بن سائدہ تھے۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت سی کامیابیوں کی بشارتیں لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ ایام تشریق کے درمیانے روز یعنی 12 ذی الحجہ کو رات کے وقت
जमराए अकबा के पास घाटी में जमा हुए। ये कुल 75 आदमी थे, 62 खजरज के और 11 औस के। इनके साथ 2 औरतें भी थीं और ये इज्तिमा बिल्कुल खुफिया तरीके से हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हो के साथ उन लोगों के पास पहुंचे। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपने भतीजे के मामले में इत्मीनान चाहते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही बात की। बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ हैं, लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम उन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो उसे निभाओगे और उन्हें उनके मुखालिफिन से बचा लोगे, तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे अच्छी तरह जान लो, वरना अभी से उन्हें छोड़ दो। उनके जवाब में अहले यस्रिब के तर्जुमान सैयदना बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से वफादारी का इरादा रखते हैं, अपनी जानें इन पर निछावर कर देंगे, लिहाजा ए अल्लाह के रसूल आप बात कीजिए और अपने रब के लिए और अपने लिए जो अहद व पैमान पसंद हो ले लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई, आपने कुरान करीम की तिलावत फरमाई, फिर इन हजरात को अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाई और अपने रब के लिए अहद लिया। फरमाया, तन्हा उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। इस पर अहले यस्रिब ने कहा, हम किस चीज पर आपसे बैत करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुस्ती और सुस्ती हर हालत में बात सुनोगे और मानोगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे और इस सिलसिले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उसी से मेरी हिफाजत करोगे और तुम्हारे लिए जन्नत है। सैयदना उबादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने आपसे इस बात पर भी बैत की कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से झगड़ा नहीं करेंगे। इस पर सैयदना बरा बिन मारूर रजी अल्लाह अन्हु ने आपका हाथ पकड़ा और अर्ज किया, हाँ, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यकीनन उस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लिहाजा आप हमसे बैत लीजिए। इतने में सैयदना अबुल हैसम बिन तैयहान रजी अल्लाह अन्हु ने बात काटते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान आहद व पैमान की रस्सियां हैं और अब हम इन रस्सियों को काटने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तो ये रस्सियां काट डालें, उधर अल्लाह आपको गलबा अता कर दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम में आ जाएं। ये सुनकर आप मुस्कुराए, फिर फरमाया, नहीं, बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून और आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आप लोगों से हूं और आप लोग मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे मैं भी उससे जंग करूंगा, जिससे आप सुलह करेंगे मैं भी उससे सुलह करूंगा। अभी आपने ये अल्फाज फरमाए ही थे कि ठीक उसी वक्त सैयदना अब्बास बिन उबादा बिन नज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और बोले, आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं। इनसे सुर्ख व सियाह यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं। मेरा मतलब है इस बैत के बाद हम सब लोगों से जंग मोल ले लेंगे। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अम्वाल का सफाया कर दिया जाएगा और आपके मुअज़्ज़ज़ लोग कत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसा करना है तो फिर अभी साथ छोड़ दें, क्योंकि इस तरह दुनिया और आखिरत की रुसवाई मिलेगी। और अगर आप लोगों का ख्याल ये है कि माल की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के बावजूद अहद निभाएंगे तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की कसम दुनिया और आखिरत की भलाई है। तब उन लोगों ने कहा, हम इन्हें अपने मालों की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के खतरे के बावजूद साथ लेते हैं। अल्लाह के रसूल बतलाइए, इसके बदले में हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया, जन्नत। अब लोगों ने कहा, अपना हाथ फैलाएं। आपने हाथ फैला दिया। सब लोग बैत के लिए लपके, मगर ऐन उस लम्हे आपका हाथ असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पकड़ लिया और कहा, अहले यस्रिब,
जरा ठहरो, हम आपकी खिदमत में लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आपको यहाँ से ले जाने का मतलब है सारा अरब हमारा दुश्मन हो जाएगा। हमें अपने सरदारों का कत्ल और तलवारों के वार बर्दाश्त करना होंगे। अब अगर आप सब लोग ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो इन्हें ले लें। इस सूरत में आपका अज्र अल्लाह के हाँ है, और अगर आप लोगों को अपने बारे में कोई अंदेशा है तो इन्हें अभी छोड़ दें। ये उज्र अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिल कबूल होगा। ये सुनकर लोगों ने कहा, असद अपना हाथ हटाइए, अल्लाह की कसम ना हम इस बैत को छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की। राजेह तरीन कौल के मुताबिक सबसे पहले बैत करने वाले खुद असद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हो थे। एक कौल ये भी है कि सबसे पहले बैत अबुल हैसम बिन तय्यहान ने की। एक तीसरा कौल ये है कि सैयदना बरा बिन मारूर ने सबसे पहले बैत की। दोनों औरतों की बैत सिर्फ जुबान से हुई। इनसे आपने मुसाफहा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया बस इनकी बैत हो गई, मैं औरतों से मुसाफहा नहीं करता। बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने में से 12 नकीब पेश करें जो अपनी कौम के निगरान होंगे, उनके मामलात के जिम्मेदार होंगे। इस पर 9 आदमी खजरज से और 3 आदमी औस से मुंतखब किए गए। जब उनका इंतखाब हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के तमाम मामलात के जिम्मेदार हैं। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी उनकी तरफ से कफील हुए थे और मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कफील हूँ। उन सब ने एक जुबान होकर कहा, जी हाँ। तो ये थी दूसरी बैत अक़बा।